یہ ادھر بھی شروع ہو گئی آج. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما. آمین. میرے انتہائی محترم عزیز قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. حصہ و نماز کے ذریعے میں آج ہم سبق نمبر 18 پڑھیں گے. آپ سب کو خوش آمدید. اس سبق میں قرآن آسان ہے اور اس کا سیکھنا بہترین کام ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن میں اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، ہم ان کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے. گرامر میں آج ہم 3 اسما بنانا سیکھیں گے. ہم نے ٹیبلز کیے نا، تو ابھی تک ہم افعال بنا رہے تھے، تو اب ہم 3 اسما بنانا سیکھیں گے. اس کے بعد ہم نکات تعلیم یا شوق دیکھیں گے. اس سبق میں 14 نئے الفاظ ہیں جو قرآن پاک میں 898 بار، تقریباً 1 گھنٹے میں مزید 900 الفاظ، 900 بار آنے والے الفاظ جو ہیں انشاءاللہ ہم سیکھ جائیں گے. الحمدللہ کل پھر 222 الفاظ ہو جائیں گے آج کے لیسن کے بعد. اور ہم نے کتنے الفاظ سیکھنے ہیں اس کورس میں؟ کوئی انمیوٹ کر کے بتائے. 48,111. نہیں بیٹے، ہم نے 232 الفاظ سیکھنے ہیں، جس کی مدد سے ہم 41,111 الفاظ آنے والے قرآن میں آنے والے 41,111 الفاظ سیکھیں گے. تو اب سوچیں ہم 40,469 پہ پہنچ گئے ہیں، بالکل ٹارگٹ کے آلموسٹ قریب پہنچ گئے. تو الحمدللہ یہ سب آپ لوگوں کے شوق، لگن اور استقامت کا نتیجہ ہے کہ آپ نے اتنے زیادہ الفاظ، سوچے 40,500 الفاظ ماشاءاللہ آپ نے سیکھ لیے ہیں. کیسے؟ 222 الفاظ کی مدد سے. تو 10 ہم مزید سیکھیں گے تو 232 ہو جائیں گے، اور ہمارا 41,111 کا ٹارگٹ انشاءاللہ پورا ہو جائے گا. پھر ہم چیک بھی کریں گے ہمیں آ گیا کہ نہیں انشاءاللہ. ادھر کے ساتھ ہوم ورک اب تو ختم ہونے لگا، آپ کو سب یاد ہے. اور سب سے جو ضروری بات ہے، آپ نے یہ کبھی نہیں بھولنا، تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیے اپنے لیے اور اپنے ساتھیوں کے لیے. قرآن ساتھی کے لیے دعا کرتے ہیں ربی زدنی علما. ہم بھی شروع میں پڑھتے ہیں کیونکہ یہ وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سکھائی تھی، تو ہم بھی وہی پڑھتے ہیں. پاکٹ بک اور شیٹ سے ضرور پڑھا کیجیے. صرف الفاظ مانی نہیں ہے، اس سے آپ کی لرننگ کی سپیڈ بہت تیز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، آج ہم سورۃ قمر میں 4 بار آنے والی آیت ہے، اس کا ترجمہ اور اس کی جو ہے ہم شرح دیکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن ذکر کے لیے. تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے یا نصیحت حاصل کرے. ایکچولی ہم نے ڈیٹیل صرف اوپر والی آیت کی ہی پڑھنی. یسرنا، جیسے فعلنا ہم بناتے ہیں تو ہم اس کے ٹکڑے نہیں کرتے، تو ہم یسرنا کے بھی ٹکڑے نہیں کریں گے. لیکن یہ فعل دوسرا ہے، یہ ثلاثی مجرد نہیں ہے. یہ ہم آگے جا کے آپ اسی 3 میں پڑھیں گے. یہ مزید فی کا ہے فعل. اب یسر کا مطلب ہے آسان. تو یسرنا ہم نے آسان کیا، ایسے اس کا اشارہ ہوگا ماضی کا اپنی طرف. چلو ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتائیے، تو اس کا ٹکڑا نہیں ہم نے کوئی کرنا. وَلَقَدْ کے ٹکڑے بتائے، کون بتایا؟ کوئی انمیوٹ کر کے بتائے کتنے ٹکڑے کریں گے. 2. ایک ٹکڑا ہو گیا. لقد کے کتنے ٹکڑے؟ 2 ٹکڑے ہوں گے. لا اور قد اور قد. جی تو بردر لا کیا ہے؟ لا کیا ہے؟ حرف فعل اسم میں سے کیا ہے؟ البتہ. یہ تو ٹرانسلیشن ہوئی نا. ہے کیا؟ حرف جر ہے نا. ہم نے پڑھا نا لالی. قد بھی ایک لفظ ہے، حرف ہے. سوری، قد بھی ایک حرف ہے، لا بھی ایک حرف ہے. تو اس سے اس کے 3 ٹکڑے بن جاتے ہیں. بالکل صحیح بھائی نے ہمیں بتایا کہ لا کا مطلب ہے البتہ اور قد کا مطلب ہے تحقیق. یہ ہم نے قد کہاں پڑھا تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ اقامت کے وقت کیا الفاظ کہے جاتے ہیں؟ اقامت. شاباش، بالکل بالکل ہمیں یہاں سے یاد رکھتے ہیں. القرآن
یہ سب کو پتا ہے، خاص اسم ہے قرآن کے لیے. جی لذکری کے کتنے ٹکڑے ہوں گے اور کون کون سے؟ 2 ٹکڑے ہوں دو گے. ٹکڑے. جی جی بردر بتائیے. ایک تو لی ہو گیا جو حرف جر ہے، آگے کیا ہے دوسرا کون سا ٹکڑا ہے؟ الذکر. ویری ایکسیلنٹ. دیکھیں یہ امپورٹنٹ بات ہے. بالکل لی اور ذکر نہیں کریں گے، لی اور از ذکر کریں گے. شاباش، ویری گڈ. یہ اردو میں بھی یسر اور عسر کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. اس یسر کا مطلب ہوتا ہے آسانی، عسر کا مطلب ہے مشکل. ٹھیک ہے، دعا میں بھی یہ ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ آج کل عسرت کی حالت میں ہے، مشکل میں ہے. یسر کا مطلب ہے آسانی اور اس کا مطلب ہے مشکل. تو آسان، ہم نے آسان کیا. تو یسرنا اس کا جمع متکلم کا صیغہ ہے. ہم نے یہ 4 انگلیوں سے ہم جیسے اپنی طرف اشارہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن پاک میں 4 دفعہ یہ آیت آئی ہے سورۃ القمر میں. 17 آیت نمبر 17 ہے، پھر 22 ہے، پھر 32 ہے، پھر 40 ہے. اب آپ نے آج جا کے آپ لوگوں نے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، سورۃ القمر میں دیکھیں کہ 4 بار آئی. القرآن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ القرآن کا مطلب ہے بہت پڑھا جانے والا. اور یہ اس کے نام میں بھی ایک معجزہ ہے، کیونکہ آج ہم مسلمانوں کا تو یقین ہے اور ہمیں پتہ ہے، ہم سب پڑھتے ہیں کہ غیر مسلم بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ قرآن ہی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا جو ہے اس کے 11ویں ایڈیشن میں انہوں نے یہ ریسرچ، وہ کرتے رہتے ہیں ان چیزوں پہ، تو انہوں نے ریسرچ کی کہ جی سب سے زیادہ جو کتاب دنیا میں پڑھی جاتی ہے وہ القرآن. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں تو ہماری کتاب ہے تو ہمیں بہت خوشی ہوتی. 70 بار یہ لفظ جو ہے القرآن قرآن میں ہے. بھائی نے ہمیں بتایا لی اور الذکر. تو اسی طرح سے آپ نے ٹکڑے بنانے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جب علیحدہ کریں گے تو اس کے ساتھ پھر حمزہ لگے گا، لیے اور ذکر. اب ذکر کا کیا مطلب ہے؟ ذکر کا ایک معنی تو ہے یاد کرنا، دوسرا معنی ہے سمجھنا اور نصیحت حاصل کرنا. بڑا جامع لفظ ہے. ٹھیک ہے، اور آپ تو اب ٹیبل پڑھ چکے ہیں نا، زکارہ. چلیے اب مستر آپ نے نہیں پڑھا، وہ ہم آج سیکھیں گے انشاءاللہ اس کو بھی. تو یاد کرنا، سمجھنا اور نصیحت حاصل کرنا، یہ اس کے دونوں معنوں میں آتا ہے. کس کے لیے آسان ہے قرآن؟ ذکر کے لیے، یعنی جو یاد کرتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، ان کے لیے بھی آسان ہے. ہم اگر سمجھنا چاہیں اور نصیحت حاصل کرنا چاہیں اس کے لیے بھی آسان ہے. جیسے الحمدللہ ہم سب مل کے اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر اس کے مطابق لوگ جو علماء ہیں وہ فتوے دیتے ہیں یا اس سے احکام نکالتے ہیں، اس میں تھوڑی سی محنت زیادہ ہے. ابھی آپ کو بیٹا لیتی ہوں سوال، تھوڑی سی محنت زیادہ ہے لیکن وہ بھی اس سے علماء لوگ کر لیتے. اب آپ نے خود دیکھا کہ صرف 20 گھنٹے کے لیسنس، ایک تو آپ کا انٹرو کا لیکچر تھا نا، انٹروڈکشن کا، تو اگر ہم نماز ہی کو سمجھ لیں تھوڑی سی گرامر کے ساتھ تو آپ 40,000 سے زیادہ آنے والے الفاظ جو ہیں انشاءاللہ سیکھ لیں گے اگلے 2 لیسنس تک. تو کتنا آسان ہے قرآن. کیا کہنا چاہیں ہمیں ہے یہ؟ سبحان اللہ. جی بیٹا آپ لوگوں نے کس کے لیے ہاتھ کھڑا کیا؟ جی السلام علیکم. جی لا جی تو حرف جر ہے، قد کو مجرور قد بھی. جی 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 پورا کیجیے اپنا سوال. تو قد مجرور ہے. وہ جو حروف چینج نہیں ہوتے نا، جر جاتا ہے نا وہ اسما کے نیچے آتا ہے. یہ دیکھیں یہاں آ گیا، یہ خیر سب کوئی سمجھ میں نہیں بات آ رہی، آپ کو ماشاءاللہ پتا ہے. تو یہ جر ہے، تو قد حرف ہے. یہ نہیں، وہ اس لیے کہ حرفوں میں حرف مبنی ہوتے ہیں، وہ چینج نہیں ہوتے. یہ جب جار مجرور کی جوڑی اس طرح بنتی ہے نا تو اسم کے نیچے پھر جو مرکب جاری بنتا ہے وہ اسم سے بنتا ہے، اس کے نیچے جا رہے گا، حرف پہ نہیں آتا. ٹھیک ہے، اوکے تھینک یو. یہ جی ہاں یہ یاد رکھیں. وہ لفظ ہے وہ جوڑ کے لکھے میں، یہ اس طرح سے جار مجرور کی جوڑی کی طرح نہیں ہے. لیکن ہم جیسے کہیں گے لہو ہے تو وہ جوڑی بنتی ہے، پھر ہو پہ بھی کوئی چینج نہیں آتی کیونکہ ضمیریں بھی مبنی ہوتی ہیں، وہ چینج نہیں لیتی. ٹھیک ہے، آپ انڈیویجولی بھی یہ پوچھ سکتے ہیں سوال کہ سب لوگوں کی سمجھ میں اس کا جواب نہیں آئے گا کہ نا ماشاءاللہ آپ کا نالج ہے تو آپ کو سمجھ آ رہی. تو کلیئر ہو گئی بات.
جی ان شکریہ. کو مجرور اسی لیے جار مجرور کی جوڑی یا مرکب جاری اس کو ہم کہتے ہیں, اسی وجہ سے کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی سسٹر ہمارا. آپ کا بھی کوئی سوال ہے؟ آپ کا ہاتھ کھڑا. جی نہیں یہ تو پہلے سے ہی کھڑا ہے. اچھا چلے ابھی نیچا کر لے, جب ہم سوال پوچھیں گے تو آپ کر لیجیے. تھینک یو. چلو ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ چلے ہم پھر آگے چلتے ہیں. تو دیکھا ہم اب اس بات کی تو گواہی اب آپ بھی دے رہے ہیں کہ ہاں جی آسان ہے. کبھی ہم نے سوچا تھا کہ اتنے تھوڑے سے ٹائم, دیکھیں ہفتے میں صرف 2 کلاسیں ہوتی ہیں نا, 1 گھنٹے کی. آپ ٹھیک ہے اگر ہم کہیں گے 20 گھنٹے آپ اور بھی لگا لیتے ہوں گے, ورک بک کرتے ہیں, گوگل ہوم ورک کرتے ہیں, کوئزز دیتے ہیں, چلیں 40 گھنٹے لگا لیں, تو 41,000 بار آنے والے الفاظ آپ نے سیکھ لیے. تو الحمدللہ آسان ہے. ہم نے کہا کہ ہم ہمیشہ جو ہے اس ماڈل کے مطابق آیات کو اپنی زندگی میں لانا چاہتے ہیں. تو ہمیں اسی طرح سے یہ کبھی بھی نہیں کہیں کہ قرآن مشکل ہے, اور عمل سے شکر ادا کریں کہ اتنا آسان اللہ تعالیٰ نے قرآن کیا, اور اس نیت اور پلان کے ساتھ کہ ہم جلد از جلد پورا قرآن سیکھیں گے. آپ نیت کریں, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے لیے آگے رستے آسان کرے گا. اور اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن مشکل ہے تو کہیے کہ یہ تو اللہ کے اعلان کے خلاف بات ہے نا, ہم اللہ تعالیٰ کے خلاف تو بات نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا, ایسی بات نہیں. تو آسان ہے, خود بخود تو نہیں آئے گا, کچھ وقت اور محنت تو لگانی پڑے گی. دیکھیں اب آپ لوگوں نے ٹائم کے حساب سے آتے ہیں, کلاس جوائن کرتے ہیں, ریویژن کی کلاس جوائن کرتے ہیں, نیٹ کے کنیکشنز آپ نے لیے ہوں گے, بکس منگاتے ہیں, محنت کرتے ہیں, پھر ماشاءاللہ آپ سیکھتے بھی ہیں, پھر آپ کے کوئزز اچھے ہوتے ہیں تو آپ کو ریوارڈ بھی لگتا ہے کہ ہاں جی مطلب اس سے یہ پتہ چلتا ہے آپ کے ہم نے اتنا اچھا سیکھ لیا. تو محنت تو لگانی پڑے گی. دیکھیں یونیورسٹی میں 1 سیمسٹر میں کتنا ٹائم لگاتے ہیں, کتنی فیسیں دیتے ہیں اور کتنا ٹائم لگاتے ہیں. تو وہاں بھی تو سیکھنے کے لیے ہم ایفرٹ کرتے ہیں. تو اللہ کی کتاب کو سیکھنے کے لیے ایفرٹ آپ لوگوں نے شروع کی ہیں, یہ ابھی آپ کا سٹارٹ ہے, آپ نے آگے جانا ہے انشاءاللہ تعالی. کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میری طرف چل کر آتا ہے تو اللہ اس کی طرف دوڑ کر. تو اس کا مطلب ہمیں کیا کرنا چاہیے, چلنا شروع کیجیے. اور ہم نے چلنا شروع کر دیا آپ سب نے. ٹھیک ہے, اور اب آگے بڑھنا ہے, رکنا بھی نہیں ہے اور پیچھے بھی نہیں ہٹنا. ایسی بات ہے. تو کیا کہنا چاہیے ہمیں, انشاءاللہ. سب انشاءاللہ کی کہیے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ. ارادہ کریں. دیکھیں میں ابھی الحمدللہ QC 6 میں پہنچ گئی, آپ کی طرح ایسے QC 1 شروع کیا تھا. تو آسان ہمارے خود کے لیے آسان ہے, دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے بھی آسان ہے. اچھی طرح سیکھیں تاکہ اس کے اندازے بیان, اس کی دلیلیں ہمیں سب یاد ہو جائیں, تاکہ ہم اپنے لیے اور دوسروں کو نصیحت کے لیے ان کو استعمال کر سکیں. کیونکہ دیکھیں جو عربی میں کہ سچ فہم ہے, ہم ساری عمر ترجمہ پڑھتے تھے, قرآن پڑھتے تھے, ساتھ ترجمہ پڑھتے تھے, وہ سمجھ کبھی نہیں آئی جو اب سمجھ آتی. یہ کورس کی ڈیزائننگ بہت بہت محنت سے بہت اچھی ڈیزائننگ ہے, جس کے لیے ہمیشہ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب کو ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں کہ انہوں نے اتنا اچھا کورس ڈیزائن کیا کہ ہم آپ جیسے لوگ ہم, اور پھر آن لائن کی بھی سہولت ہے, ہم کتنی بے جلدی شک. جلدی اتنا کچھ سیکھ لیتے. تو اس پہ بھی الحمدللہ کہیے. علم کا مطلب ہوتا ہے سکھائیے. اگر کوئی آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے تو ان کو سکھائیں, نہیں تو میوٹ کیے اتنی اونچی آواز میں کہیں کہ آپ کے کان میں آواز ہے. اور اگر آپ میں سے کوئی ایک اس کو پڑھنا چاہے ترجمے سے تو پڑھ سکتا ہے, وہ ہمیں ریوائز کرا دیں. جی کون پڑھے گا؟ میں پڑھوں؟ جی انس بھائی کروائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وَلَقَدْ کروائیے. جی وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق یسرنا ہم نے آسان کیا القرآن قرآن کو للذکر ذکر کے لیے. اب باقیوں سے اگلا کرائیں گے. ٹھیک ہے. پھر ایک اور بخاری کی حدیث ہے, یہ تو ہم نے جب QC 1 آپ لوگوں نے شروع کیا تھا تو اس دن بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. خیر کا لفظ بھی ہم نے پڑھا تھا, کہاں پڑھا تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ الصلاۃ, جی خیر من النوم, فجر کی اذان. ایکسیلنٹ, ویری گڈ. کتنے ٹکڑے کریں گے؟ 2 کریں گے. 2 ٹکڑے. ٹھیک ہے. خیر بلائی, اس میں کم ضمیر ہے.
یاد رکھیں کہ ضمائر بھی اسما ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تم میں سے بہترین من وہ ہے جو کنیکٹنگ آ رہا ہے. تعلمہ، تعلمہ کا مطلب ہے قرآن سیکھے. عمل قرآن، جو قرآن سیکھے. وا اور علمہ ہو کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ 3. جی، وا علمہ اور ہو. یہ بھی مزید فی کے الفاظ ہیں، یہ آپ بعد میں سیکھیں گے، لیکن اتنی سمجھ آپ بس آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ بھی فعل ہے. لیکن آپ دیکھیں آپ کو لگ رہا ہے اس میں 4 ہے نا، اس میں بھی 4 ہے. تو یہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ یہ 4 کیسے آ جاتے ہیں مزید فی والے. اور سکھائے اس کو، کس کو؟ قرآن کو. قرآن کو سکھائے، ٹھیک ہے. تو یہ تو اس حدیث کے مصداق ہم نے یہ یاد رکھنا ہے. تو خیرون کا مطلب ہے اچھا یا بہترین. کم تم میں، کم ضمیر ہے اور اس میں خیرکم تم میں بہترین. خیرو اچھا یا بہترین. من کے ہم نے 2 معنی سیکھے، کون اور جو، ٹھیک ہے. من ربو کا کیا جواب دیں گے اس کا؟ ہوا یو. ربی اللہ. نہیں یہ تو خیر یو ہوا، کون کا ہے؟ ہوا یو. آپ کا رب کون ہے؟ تو کیا جواب دیں گے؟ اللہ ربی اللہ. اور یہ وہ سوال ہیں جو ہمارے قبر میں ہم سے پوچھے جائیں گے. تو انشاءاللہ ہم سمجھ بوجھ کے ساتھ عربی میں ان سوالوں کے جواب دینے کے قابل ہو گئے کہ اسی ون کر کے، ہے نا. کتنی خوشی کی بات ہے، الحمدللہ اور انشاءاللہ. دوسرا، جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ جب یہ کنیکٹنگ بیچ میں آتا ہے تو اس کا معنی جو ہوتا ہے. تو یہاں جو کے معنی میں آ گیا من. تم میں سے بہترین یا اچھا وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور اس کو سکھائے. تعلمہ کا مطلب ہے سیکھا اور علمہ کا مطلب ہے سکھایا. ٹھیک ہو گیا. تو سیکھیں گے تو پھر سکھائیں گے. اور ہو یہاں کس کے لیے استعمال ہوا؟ یہ ہو بھی ضمیر ہے. ہو، یہ اشارہ ہو کی ضمیر. ہو کس کے لیے استعمال ہوا؟ قرآن کے لیے. قرآن کے لیے. ٹھیک ہے، قرآن کے لیے. تو کیا آپ سب لوگ بھی بہترین لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں نا؟ ٹھیک ہے. بے شک. پہلے ہم سیکھیں گے اور پھر ہم سکھائیں گے. تو ابھی آپ لوگ انشاءاللہ. سیکھ رہے ہیں تو اب انشاءاللہ ساتھ کے ساتھ آپ نے سکھانا بھی، اور آپ یقیناً اپنے گھر میں دوستوں کو ضرور سکھاتے بھی ہوں گے، جیسے کہ شروع سے آپ کے ٹیچر یہ بتا. دیکھیں ابھی آپ نے اب تک بہت کلاسوں میں، سینکڑوں کلاسوں میں کو اٹینڈ کیا ہوگا، لیکن جو کلاس آپ اس وقت اٹینڈ کر رہے ہیں، اور اس وقت دنیا میں بھی ہو سکے لاکھوں کلاسیں چل رہی، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں ان ساری کلاسوں میں بہترین کلاس قرآن کی. اور الحمدللہ صرف QC1 کے تقریباً 70 کورسز اس وقت الفا منزل کے اندر اس وقت چل رہے ہیں. جو ہو گئے وہ جو رننگ ہے آج کل 70 رننگ ہے بہت، اور دوسرے کورسز بھی چل رہے ہوتے. تو بہترین کلاس قرآن کی ہے، اور آپ لوگ بہترین لوگوں میں آپ کا شمار ہے کہ آپ یہ کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں الحمدللہ. اور پہلے ذکر کس کا ہوا؟ جو سیکھے. تو پہلے آپ کو اس کا ذکر ہو رہا ہے، سیکھنے والوں کا ذکر ہو رہا ہے. یہ اکرام ہے، یہ اتنی عزت ہے قرآن سیکھنے والوں کے. تو آپ سب کا ذکر پہلے ہو رہا ہے. تعلم، جو سیکھیں گے پہلے سیکھیں گے تو سکھائیں گے انشاءاللہ. تو اللہ کی کتاب کا علم تو ختم نہیں ہو سکتا، اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں سیکھتے رہنا چاہیے. جیسے میں نے کہا یہ سٹارٹ ہے QC1، ابھی آپ نے بہت آگے انشاءاللہ جانا ہے اور آپ نے سکھانا بھی ہے. تو بہترین شخص کون ہے؟ جو دونوں کام کرے، سیکھے اور سکھائے. ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بہترین لوگوں میں ہم بھی شامل. دیکھیں یہ ہماری چھوٹی سی ہے نیگلیجبل ایک کوشش ہے، ایفرٹ ہے. اگر اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے، اس دعا کے ساتھ ہم خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ ہمارا اخلاص ہونا چاہیے کہ ہم یہ کسی اور چیز کی نہیں کر کے کوئی بابا کرے گا کہ جی اچھا یہ تو کورس اٹینڈ کری ہے قرآن کا، یا میں خدا نخواستہ یہ سوچوں کہ ہاں جی میں پڑھا رہی تو لوگ کہیں گے جی بڑا اچھا کام کری. ہمیں یہ سب نہیں چاہیے. ہمیں کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی کوشش ہے. ٹھیک ہے. بے شک. اور سیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ سکھانا ہے. تو سیکھنے تک محدود نہیں ہم نے رہنا،
اسی وقت آپ لوگ نیت کریں کہ ہم سکھائیں گے. تو ابھی اب ایک میں چھوٹا سا سوال پوچھوں گی آپ لوگوں سے. مجھے 10 سیکنڈ میں کوئی بھی ہاتھ کھڑا کر کے 2 نام بتائیں کہ آپ کس کس کو سکھائیں گے. جی انس بھائی، آپ کس کس کو نہیں سسٹر ہے، کون کون کس کس کو سسٹر سکھائیں گی آپ کا ہاتھ کھڑا آپ بتا دیجیے پہلے. جی انشاءاللہ اور اگر کوئی بتانا؟ جی لیول صحیح آ گیا تو میں انشاءاللہ ریویژن کرواؤں گی اسی کورس میں انشاءاللہ. ایکسیلنٹ، انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیابی دے. جی سسٹر شاہدہ فاروق، کس کس کو سکھائیں گی آپ؟ میں سب سے پہلے تو اپنے دونوں بچوں کو سکھاؤں گی. کو سکھائیں بہت گی. ضروری. کتنی اچھی بات ہے. میرے پیچھے QC1 کا میرا پچھلا کورس تھا، اس میں ماشاءاللہ 3-4 کپلز میاں بیوی نے بیٹھ کے، اب ساس بہو نے بیٹھ کے کیا، ماں بیٹی نے یا ساس بہو نے بھی کیا مل کے، بچوں کے ساتھ ماں نے کیا. ابھی بھی میرے ابھی والا جو میرا کورس چل رہا ہے اس میں بھی ساتھ بیٹیاں 2 ہیں اور پھر ماں ہے، ایک اور بھی ہے ماں بیٹی، 2 بہنیں ہیں. تو کتنی اچھی بات ہے اگر فیملی والے سارے سیکھیں پھر آگے سے انشاءاللہ سکھائیں. تو باقی لوگ بھی اسی طرح سے نیت کیجئے، یقیناً باقی سب کا بھی ایسا ہی ارادہ ہوگا. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس میں استقامت دے اور ہمارے یہ جو کوششیں ہیں اس کو قبول فرما لیں، لیکن نیت میں اخلاص کے ساتھ. ہم ابھی وہ بھی پڑھیں گے. اب دیکھیں صرف ناظرہ و قرآن نہیں ہمیں پڑھنا، ہمیں فہم القرآن سمجھ آنی چاہیے. ایسے ہو جائے گا کہ آپ کو لگے گا ہم جیسے اردو کی کوئی کتاب پڑھ رہے. یہ ترجمہ آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، آپ نے پڑھا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. گریجولی آپ کے لفظ جتنے سیکھ رہے ہیں بڑھتے جائیں گے، 78,000 ہے تو آلموسٹ پھر آہستہ آہستہ آپ کو آنے شروع ہو جاتے ہیں. کوئی ایک کا معنی نہ بھی آئے پھر بھی ہمیں فہم تو آ ہی جاتی نا، سمجھ آ جاتی. اور جب سمجھ آئے گی تو پھر اس پہ غور کریں گے، تدبر کریں گے. تو نیت اور پوری کوشش کیجئے کہ اس سلسلے کو چھوڑیں گے نہیں. اور الحمدللہ سب کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے، سکھائیں گے، ادھر بھی ریویژنز کرائیں گے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس میں بہت استقامت دے اور اس کو قبولیت بخشے. علیم، یہ آپ نے ترجمہ اس کا سیکھا، باقی لوگوں کو بھی بتائیں اور یہ بھی بتائیں کہ ہم نے سیکھنا بھی ہے اور ہم نے سکھانا ہے. جی آپ میں سے اس وقت کوئی اس کو پڑھنا چاہے گا؟ ہاتھ کھڑا کیجئے. جی کوئی اور؟ جی میں پڑھوں. جی پڑھیے، نسیم. ترجمے کے ساتھ پڑھیے سسٹر. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خیرکم، تم میں سے بہترین، من وہ ہے جو تعلم القرآن، قرآن سیکھے، وعلمہ اور سکھائے اس کو. ایکسلنٹ، جزاک اللہ سسٹر. جی سسٹر عظمیٰ اور سسٹر فہمیدہ، میں آپ سے نیکسٹ والا کرواتی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں اب جو ہم چیزیں جو سیکھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، تو اس کا ایک بہت اہم راز کیا ہے، یہ پہلے بھی ہم یہ بات کر چکے ہیں، لیکن یہ بات اتنی امپورٹنٹ ہے کہ الفاظ کو ہم مثالوں سے سیکھتے ہیں. اور وہ مثالیں جو ہم جانتے ہیں ان کے سے یاد کریں گے. اگر ہم مثالوں سے یاد رکھیں گے تو معنی جلدی یاد ہو جائیں گے، جلدی یاد آ جائیں گے، ریکال کرنا بہت آسان ہوگا، اور ایک لفظ کا معنی دوسرے میں نہیں جائے. ٹھیک ہے؟ اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں کہ ان کا کیا مطلب ہے، بتائے گا ان کا مطلب؟ اگر 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 اب اگر انشاءاللہ آپ کو نہیں اگر یاد آ رہا تو آپ فوراً کس سے یاد کرتے ہیں؟ انشاءاللہ. انشاءاللہ تو پکا انشاءاللہ یاد آ جائے. ویری ایکسیلنٹ، ویری. انشاءاللہ. تو ہمیشہ ہم فریزز سے یاد کرتے ہیں، مثالوں سے. اس طرح سے ہمیں یاد بھی جلدی ہوتا ہے اور ہم ریکال بھی جلدی کر لیتے ہیں. جیسے ان ہے تو انشاءاللہ اگر نہ یاد آ رہا ہو تو فوراً کہ کس سے پڑھتے ہیں، پھر ہمیں اس طرح سے یاد آ جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ کو تو ماشاءاللہ آتا ہے، لیکن بعض دفعہ بندے کو بھول جاتا ہے، مکس ہو جاتے ہیں. جب ہم پورا وہ مثال یاد کریں گے، اور ان کا لفظ قرآن پاک میں تقریباً 712 ہے اور شاء اللہ کا 50 سے زیادہ 56 باب، اگر اللہ چاہے. اسی طرح سے انا ہے، اس میں یہاں بے جزم سے شک سکون، اس میں شد ہے اور زبر ہے، اور یہ تو 1534 بار. تو ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو انا کا مطلب بے شک. بے بے شک. شک. یہ تیسرا لفظ ہم سیکھتے انما، لیکن اس کے ہم کوئی ٹکڑے نہیں کرتے، اس کو ایک ہی لفظ لیتے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے بس، صرف. انما الاعمال بالنیات، وہ جو میں آپ کو بات کہہ رہی تھی، نیت ہماری صحیح ہوئی. انما کے کوئی ٹکڑے نہیں کریں گے. ٹھیک ہے؟
یہ ہم یاد، اس کا اندر بس صرف ہم جنرل ترجمہ پڑھتے ہیں اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وہ ترجمہ ویسے بنا لیے، ایکچولی دار و مدار والا لفظ یہاں کوئی نہیں ہے، انما کا مطلب ہے بس یا صرف، ٹھیک ہے، اور ٹکڑا اس کا ہم کوئی نہیں کریں گے۔ 145 ہم اس کو ایک بس، انما بس، اعمال تو بس نیتوں پر، جیسے ابھی بھی میں نے بات کی نا کہ ہماری نیت میں اخلاص ہونا چاہیے، جو یہ ہم سیکھ رہے ہیں سکھا رہے ہیں یہ سب اس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے۔ یہ شاید ہم نے پہلے بھی پڑھا، اعمال، عمل کی جمع اعمال، آپ کے آتے ہیں نا واحد کے جمع اور جمع کے واحد بنائے، یہ آپ کے کوئزز میں آتا ہے، تو یہ بھی انشاءاللہ ہم یاد رکھیں گے۔ اسی طرح سے اچھا یہ جمع سالم نہیں ہے، یہ جمع مکسر ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں پتہ کہ جمع سالم مذکر میں ہم واو نون اور یا نون کے اضافے سے بناتے ہیں، اور مؤنث میں گلتا ہٹا کے ہم الف تا لگا دیتے ہیں، تو نیہ کی جمع نیات، نیتیں، نیہ ایک نیت، نیات، انما الاعمال بالنیات، یہ بھی وہ بخاری کی حدیث ہے۔ اور بڑی ہی امپورٹنٹ بات ہے، کہنے کو اس طرح سے 3 الفاظ ہیں۔ اچھا، بالنیات کے ٹکڑے کتنے کریں گے؟ 2 ہیں اس کے، تو بی حرف جر اور نیات، بسات، بھائی پوچھے تھے، جی لیکن اب یہاں یہ نیات ہے نا تو اس کے نیچے زیر آ گئی، یہ مجرور ہو جی، گئی، ٹھیک ہے، حروف جر کے بعد آئے گا زیر۔ جی حروف جر کے بعد آ جاتا ہے۔ تو ہم تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں، اور یہ جو بات ہم پڑھنے لگے ہیں، یقین کریں ایک دم رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ قیامت کے دن پہلا فیصلہ جو وہ 3 لوگوں، ان میں سے ایک شہید، دوسرا صدقہ خیرات کرنے والا، اور تیسرا قرآن کا قاری اور ٹیچر بھی جو دکھاوے کے لیے پڑھاتا تھا، انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے۔ وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے کہ ہم تو یہ کچھ کرتے تھے، لیکن نیت تھی دکھاوا، جہاں دکھاوا آ جائے تو یعنی عبادت تو برباد ہو جاتی ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ، ایسے اعمال کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی قبول نہیں کرتا کہ جس میں اس کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی دکھانے کے لیے نا، وہ جی فلاں کو جی سلائی مشینیں دی ہیں، لیڈیز کو تصویریں کھینچ کے اخباروں میں، تصویریں ٹی وی میں آ رہی ہیں، دکھاوے کی ضرورت نہیں۔ کہتے ہیں آپ کا دایاں ہاتھ کسی کو دے تو بائیں ہاتھ کو نہ پتہ چلے، خالص اپنی نیت رکھیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہم ان کا دھیان نہیں رکھتے، لیکن بڑی ہی امپورٹنٹ بات ہے۔ اب فرض کیا کہ دودھ کے گلاس میں پیشاب کا ایک قطرہ یا کسی گندی چیز کا ایک ڈراپ بھی چلا جائے تو اس کو کوئی پی سکتا ہے؟ نہیں نا۔ اسی طرح ہماری نیت میں تھوڑا سا بھی کھوٹ نہیں ہونا چاہیے، تھوڑا سا بھی دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ تو انما الاعمال بالنیات ہم نے ہمیشہ یاد رکھنا، خاص طور پہ ہم جو یہ قرآن کوشش کر رہے ہیں تو اس میں تو ہمیں بہت زیادہ یہ یاد رکھنا ہے کہ ہمارا اخلاص، اور روز ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا اخلاص کیا اس کو برقرار رکھیں۔ آمین۔ جی اب کس میں نے کہا تھا سسٹر فریدہ تھی ایک، جی سسٹر عظمیٰ عمران اور سسٹر، یہ آپ اس کو پڑھ دیجئے ترجمے کے ساتھ، اور سسٹر شاہدہ سے ہم بعد میں پڑھا۔ السلام علیکم۔ جی مس وعلیکم میرا السلام۔ کوشچن ہے، مس انما سوری لیکن میرا کوشچن ہے۔ بس الاعمال ہاں میں اعمال کوشچن تو لیتی ہوں، آپ کا لیتی ہوں، سسٹر بالنیات پڑھ لیں، آپ کا کوشچن لیتی ہوں۔ جی جی نیتوں پر ہے۔ انما الاعمال اعمال، اعمال تو بس بالنیاتی نیتوں پر ہیں۔ شاباش۔ جی سسٹر آپ سوال پوچھ لیجیے۔ مجھے یہ آپ نے یہ جو پیچھے سلائیڈ میں بتایا نا، یہ شہید والی بات سمجھ بھی نہیں آیا۔ آپ نے کہا ایک ٹیچر جو پھر پتہ دکھاوے نہیں کے وہ لیے بھی پڑھاتے ہیں، اس کی نیت نہیں ٹھیک ہوگی نا، یہی تو بات ہے نا، وہ بھی اس میں یہ ہوتا ہے، جو ایک ہوتے ہیں منٹ، جسے کرنا، ہاں نیت نہیں ٹھیک ہوگی نا، کس نے اس میں سے یہ لگا ہوتا کہ ہے جی کہ میری رت قیامت ملے کے گی تو روز اس میں میری یہ بڑی ہوتا ہے بابا ہو، بعض لوگ اس طرح ہوگا اس کی کہتے نیت، ہیں کہ دیکھیں ہم نیت نے تو ایسا اللہ کر تعالیٰ دیا۔ دیکھتا ہے نا، ہمیں تو نیتوں کا نہیں پتہ نا کسی کا۔ تو دیکھیں اگر یہ شہید کتنی والدین کا نافرمان یقین ہوگا کرو نا پڑھے نا تو تو وہ نہیں ہوگی۔ جی اس میں یہ آ ایسا جاتا ہے کہ جب شہید آپ جو کسی والدین کا چیز میں نافرمان دکھاوا ہوگا دیں۔ اس کی بخشش جی نہیں ہوگی۔ یہ بھی بات ٹھیک ہے، اور وہی بات وہ تو نافرمانی کی بھی وجہ ہے۔ دوسرا نیت جو تھی، ایک تو نا جذبہ شہادت، جیسے ہمارے مسلمان جو بھی ہمارے سپاہی ہیں، فوجی ہیں، ان میں جذبہ ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے کسی کی نیت ہو جذبے کی نہ ہو، تو وہ کہ اگر میں شہید ہوگا تو میری تو بڑی بابا ہوگی،
जी ये आजकल तो जैसे अल्लाह ट्रेंड बन जानता है रहे ना, हैं मैं आप तो नहीं जान सकती, यही तो कि बात है। सदका खैरात देते हैं, उसकी पिक्चर लेते हैं, व्हाट्सएप पे लग हाँ, गई है, दिखावा जो इंस्टाग्राम पे करते हैं, लग गई, या वो क्योंकि दिखावे वो के लिए दिखावा पढ़ाते, बन सोचे। गया। हाँ, दिखावा शायरी नहीं होना चाहिए, एक कतरा शायरी भी, इसलिए इतना की सा कि भी। लोग वाह वाह करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल असल ठीक जी। में है सिस्टर, ना आपका कोई सवाल था? और किसी का कोई असल सवाल में है? है ना हम इसको इसमें खत्म कर लें। जी 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 असल ब्रदर, में है ना पूछिए। इसमें असल में है ना इसमें रियाकारी। जी, रियाकारी, दिखावे का मतलब यही है ना, रियाकारी की अंदर आपकी नीयत कुछ है और ऊपर से आप कुछ और कर रहे हैं, गलत चीज प्रिटेंड कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, और बहुत कॉमन है हमारे माशरे में। अल्लाह ताला हमें माफ करे। इवन तो अब तो देखिए, तो हज पे हमने क्या जाते हैं, उम्रे नीयत पे करनी जाते है हैं, आज? उसकी तस्वीरें लेके फेसबुक पे लगी होती हाँ, हैं, करते हैं ना, इंस्टाग्राम यही पे मैंने लगी आपको होती हैं। मिसाल दी, और बहुत बहुत कॉमन हुआ बुरी हुआ है, बात है, और सारी बहुत नेकी कॉमन जाया हो हज के जाती गलत। लिए है। से मतलब हज को देखिए, जाती तो उम्रा हमने, के लिए हम फिर वहां सबको अभी ये सेल्फी क्या नियत उठाते हैं। करनी चाहिए कि इंशाल्लाह हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को खुश करने के लिए कुरान सीखेंगे, और ताकि इंशाल्लाह। हम दूसरों को सिखाएंगे। ये देखें, सारे जो है निचोड़, ये हमने याद रखना है, हमेशा याद रखना है। देखिए, दुनिया के शायद जो 90% मुसलमान है, वो कुरान को नहीं समझ सकते, क्योंकि अरबी हमें नहीं आती। इसलिए अगर हम खुद कुरान समझ कर ये समझाएंगे, ताकि हर मुसलमान इस काबिल हो कि वह गैर मुस्लिमों के सामने भी कुरान के बेहतरीन पैगाम को पेश कर सके। शायद आप लोगों को मालूम है या नहीं, लेकिन अल्फा के अंदर इंग्लिश के कोर्सेज होते हैं, जिसमें बाहर के मुल्कों से लोग, बस जिनसे मैंने भी किसी 1-2 किया, मेरे टीचर मेंटोर थे सर काशिफ मलिक और ब्रदर अब्दुल हुई, भी करा रहे हैं इंग्लिश में कोर्सेज। हजारों में उनकी रजिस्ट्रेशन होती हैं, इंग्लिश में भी कराते हैं। और इस कोर्स का मुझे नंबर नहीं याद है, काफी जबानों में तर्जुमा हो चुका है, ये जो माशाल्लाह। QCs है। हाँ जी, तो तक, और हमें भी देखिए, हम जितने भी अपनी कैपेसिटी में कर सके, जी जितना भी कर सके हमें करना चाहिए। अभी घर में आप अपने बच्चों को बताते हैं, अपने किसी फ्रेंड को बताते हैं, कुछ करते हैं, फिर जैसे सिस्टर अभी देखें, अभी सिस्टर ने आपको इतनी अच्छी रिवीजन कराई, ये मेरी स्टूडेंट है माशाल्लाह, अभी QC 3 कर लिया, 4 में जा रही हैं। मेरी 2 स्टूडेंट्स अपने QC 1 रन कर रही हैं, ये भी कर रही थी शुरू, ये चूंकि अमेरिका में है तो ट्रेनिंग के बगैर कर नहीं सकते, वहां से करवाती हैं, लेकिन माशाल्लाह कर रही हैं आप। तो बस ये बात है जी। सिस्टर फरीदा, आप भी इसको एक बार पढ़ लीजिए, अल्लिम, फिर हम आगे चलते हैं। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल तो बस नियतों पर है। बिन्नियात, दोनों दो तशरीह है, नहीं दोबारा पढ़े, बिन्नियात, यहाँ भी तशरीह जाता है, यहाँ भी नियतों पर है। अमाल का तो बस नियतों पर है, तो इन्नमा का मतलब है बस, और कोई टुकड़ा नहीं करेंगे। बिन्नियात के हमने बी और अल नियात 2 टुकड़े कर, अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसको बेशक आप ऐसे करें कि इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको स्लाइड्स मिलेंगी, तो वो फिर आप उसमें लगा लें अपने मोबाइल पे, जितनी दफा खोले नजर पड़ेगी तो 2 दिनों में याद हो जाएंगे। 4 से ज्यादा बार ये आते हैं 3 अल्फाज कुरान पाक में। इन, अगर इंशाल्लाह से हम याद रखते हैं, इन्ना बेशक, इन्नल्लाह साबिरीन से हम याद रखते हैं, इन्नमा सिर्फ इन्नमल अमालु बिन्नियात, और तीनों ही कितने इंपॉर्टेंट है अगर हम गौर करें, इसमें भी हम करना शुरू कर दे तो कितनी चीजें हमारी सही हो जाती हैं, और अब हमें इसकी समझ आती है कि ये क्या हम पढ़ रहे हैं। हमें तर्जमा पढ़ने की अभी इनकी जरूरत नहीं है, समझ आती है ना हमें, बगैर तर्जमे वाले में भी पढ़ेंगे तो हमें इंशाल्लाह समझ आएगी। उम्मीद है कि पॉकेट बुक से पढ़ते रहे, आपकी ना लर्निंग की स्पीड इससे तेज हो जाती है, ठीक है। तो अब और किसी को कोई सवाल है तो वो पूछ लें, तो मीनवाइल फिर ग्रामर शुरू करते हैं। ग्रामर में भी आज हमने नए जो है वो इशारे सीखने हैं इंशाल्लाह, क्योंकि आज हम अस्मा बनाएंगे। इधर भी अभी तक हम अफल में कर रहे थे, तो हमने अफाल ही बनाए ना सारे, इतने सारे। अब हमने 3 अस्मा बनाए हैं, ठीक है। आज इंशाल्लाह हम वो सीखेंगे, फिर टेबल हमारा मुकम्मल हो जाएगा बिल्कुल। फिर इसको हम स्लाइड शो में कर लेते हैं।
چلیے جی اب ہم گرامر شروع کریں گے انشاءاللہ 18B. تو اس سبق میں ہم فاعل، مفعول اور فعل بنانا سیکھیں گے. ٹھیک ہے، ہم نے کہا فعلا، اس نے کیا، ہے نا. تو کس نے کیا؟ وہ کرتا ہے، تو وہ کرنے والے کا بھی تو کوئی نام ہوگا. جو کام کرنے والا تھا اس کو کہتے ہیں فاعل. فاعلن ایکچولی یہ اسم. ٹھیک ہے، اس پہ کا اثر پڑا ہم اس کو کہتے ہیں مفعول. یہ جیسے ہم کسی کو کوئی کوئن کوئی چیز دے رہے ہیں نا، ہم ایسے اشارہ کرتے ہیں، یہ ہم فائل کا اشارہ ایسے کرتے ہیں. اور اس کی جمع بھی ظاہر ہے بن سکتی ہے اس میں، تو فائلون یا فائلین وہ ہے تو ہم ایسے اس کو یا سیدھا لمبا لے جاتے ہیں یا 3 دفعہ کر دیتے ہیں. مفعول ریسیو کرنے والا، جیسے کسی کوئی چیز لے رہا ہو، ایسے دیکھا میں نے، ہاں جیسے لے رہا ہو، تو یہ مفعول کا اشارہ ہے. ٹھیک ہے، اور فعلون جیسے قوت مٹھی بند کر کے نا ایسے فعلون، یہ اس کو مصدر بھی کہتے ہیں. کرنا، کرنے والا جس پہ کام کا اثر پڑا، کام کرنا. تو آج ہم باقی افعال سے بھی جو ہے آلریڈی ہم ٹیبلز پڑھ چکے ہیں، ان سے ہم یہ 3 اسما بنانا سیکھیں گے. اس لیے ان کے اینڈ میں کیا آئے گا؟ تنوین آئے گی. ٹھیک ہے، تو گرامر ہم کیسے کرتے ہیں؟ TPI کے ساتھ. تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ سب ایک گہری سانس لیجئے، فریش ایئر چلے جائے ہمارے اندر، اور ہم بہت ایکٹیو ہو کے بیٹھ جائیں گے. اور سب میرے ساتھ دہرائیے، میوٹ کیے، سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب مل کر کیجیے. مل کر تو ہمیشہ ہم گرامر ایسے کرتے ہیں اور کس تیزی سے گرامر سیکھ جاتے ہیں، ورنہ گرامر اتنی مشکل ہے عربی کی، بالکل سمجھ میں نہیں آتی. یہ ہماری بالکل جو ہم نے بیسک چیز سیکھی تھی کہ اسم، فعل، حرف جو ہیں یہ کلمے یا الفاظ کی 3 قسمیں ہیں. تو ہم آج کل کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہم افعال پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن افعال میں ہم نے سارے سیغے بنائے، تو آج ہم نے کہا کہ ہم اس میں اسما بھی بنائیں. اسما، اسم کیا ہوتا ہے؟ کسی کا نام، جیسے کتاب، خالد، زید، مکہ، یا صفت، مسلم ہے، مومن ہے، ایسے. یعنی اردو میں جنرلی ہم یہ والی ڈیفینیشن رکھتے ہیں، صفت اس کے ساتھ نہیں جوڑتے، علیحدہ اسم صفت ہوتا ہے. لیکن عربی میں صفت بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ ہے. نشانیاں آپ سب کو یاد ہیں، شروع میں الف لام ہو سکتا ہے، 2 پیش، 2 زبر یا 2 زیر والی تنوین ہو سکتی ہے، آخر میں واو نون، یا نون اور الف تا. ٹھیک ہے، اب فعل میں جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، اور کیا پتہ چلتا ہے اس میں؟ بتائیے، یہاں لکھا نہیں ہوا لیکن آپ لوگوں کو بتایا. اور کیا ہوتا ہے فعل میں؟ زمانہ شامل ہو. ٹھیک ہے، جس میں ہمیں زمانے کا بھی ساتھ پتہ چلتا ہے. تو فتح تو ماضی کا صیغہ ہے، یعملون فعل مضارع کا، وہ عمل کرتا ہے یا کرے گا؟ نہیں. ٹھیک ہے، اور فتح اس نے کیا تو یہ ماضی کا ہو گیا. افتاح آپ نے پڑھا تو وہ فعل امر ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے. اور حرف جیسے جو اسم اور فعلوں کو ملائے، یہ بھی آج ہم نے جو انا یہ پڑھا، یہ بھی حروف ہیں. حروف جر جو ہم نے پڑھے تھے وہ بھی سب حروف ہیں. 2 اس میں اسما ہم نے آپ کو پڑھائے تھے، وہ کون کون سے تھے؟ اندا اور ما. 9 ٹوٹل پڑھے تھے نا ہم نے حروف. یاد رکھیے، یہ آپ کے کوئز میں آتا ہے، سوال آئے گا، ما اور اندا اسم ہے. ٹھیک ہے، تو فعل کی 3 قسمیں ہیں. فعل ماضی جو ہو گیا اس کو ہم پرفیکٹ ٹینس بھی بولتے ہیں. فعل مضارع امپرفیکٹ ٹینس، جو کہ ابھی ہو رہا ہے یا ہوگا، یعنی ہوا نہیں، ہو رہا. ٹھیک ہے، یعنی پریزنٹ اور فیوچر، اور یہ پاسٹ جو ہو گیا. فعل امر حکم دینا یا گزارش کرنا، اور فعل نہیں کسی کام کو نہ کرنے کا حکم دینا یا گزارش کرنا. ابھی آپ کو سسٹر عثمان نے اتنی اچھی فعل امر اور نہیں کی جب آپ لوگوں نے کی ان کے ساتھ، الحمدللہ. اب تک ہم یہ سارے افعال سیکھ چکے ہیں، اور اس میں دیکھیں بلکہ ایک مؤنث کا بھی صیغہ ڈال لیں تو 7 یہ اور 7 14 اور 4 18 ہم نے صیغے سیکھے ہیں افعال کے. اب ہم نے 3 اسما سیکھنے ہیں، تو پھر ہمارا جو ٹیبل ہے وہ پورا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب کوئکلی کرانے آپ لوگوں نے یہ. جی انس بھائی آپ ٹیبل یہ کرا دیجیے، اور شاید آپ سے میں اگلا کراتی ہوں. بہت سارے ٹیبل ہم لے کر آئے ہیں، پھر ہم سے بھی کرائیں گے.
आप लोग हाथ खड़े रखिए, कराते हैं जी। अनस फा- भाई आप करा दे पहले। फाला नहीं सिस्टर है, फाला मुझे भूल उसने जाता है किया, सब जी। फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। यफ़अलु वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलु आप करते हैं, अफ़अलु मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब करते हैं, नफ़अलु हम सब करते हैं। इफ़अल कर, इफ़अलु करो, ला तफ़अल मत कर, ला तफ़अलु मत करो। एक्सीलेंट। कर यानी तू कर, इफलू तुम सब करो, ठीक है ना, मत तू मत कर, ला तफलू तुम सब मत करो। ये आपको समझ आती है ना, ये जमा का सीखा है, करो और कर, ठीक है। ये इसको देख के परेशान ना हो कई के इसमें शायद अलिफ आ गया, ये अलिफ नहीं है, ये मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन, बस आगे से वो आता है ना ये उसमें आता है। अब बाकियों से अगले आएंगे टेबल्स वो कराते हैं। अब ये हमने आपको बार बार दिखाया कि फेल के 4 अहम बाब या स्टाइल हैं। जैसे फा से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, फा का नाम देते हैं इसको, इस बाब को, या इसको बाब 1 भी कहते हैं। माजी का फाताहा उसने खोला, यफ्तहु वो खोलता है या खोलेगा, इफ्ताह खोल। अगर हमें फाताहा पता तो बाकी सीखे हम बना सकते हैं, यफ्ताहु पता तो हम हजारे के सारे सीखे बना देंगे, और इफ्ता पता तो 4 सीखे हम अमन नहीं के बना लेते हैं। तो हमको ये भी कहते हैं कि ये चाबियां हैं, दीज आर दी कीज, दिस इज की फॉर पास्ट टेंस माजी। ये चाबी किसकी है, ये फेल मुदारे की चाबी है, और ये अमर नहीं की चाबी है। क्योंकि अगर हमें ये 3 आते हैं तो पूरा टेबल तो हमें पता है, टर्न हम बना सकते हैं, है ना ऐसी बात। तो अगर मैं आपको ये कहूं एक बात कि ये एक मैं आपको फेल बताती हूँ, और वो ये जो है फा से, बाबे फाप से है, या मैं कहूं कि वो फता यफ्तहु की तर्ज पे है, जाला कर, तो बनाए जाला के 3 से ये क्या बनाएंगे जिससे शायद बताइए, फाला के इसी पैटर्न पे क्या सीखे बनेंगे, जालू इज अल। तो अगर उसका या हमें कोई बाप बता दे, या हमें उसका माजी और फेल मुदारे दोनों बताए। क्यों? क्योंकि माजी को अगर देखें जी, बिल्कुल आपने सिस्टर ठीक बताया, शाबाश। अब अगली बात सुने। अब अगर सिर्फ माजी बताएंगे तो आप नहीं बना सकते, क्योंकि माजी तो फताहा नसारा दवा का एक जैसा है ना। तो हमें माजी और मुदारे दोनों पता होंगे, और फेल मुदारे से हमें पता फिर आगे से अमर बनता है। तो ये अगर हमें दोनों कोई बता दे, या मैं बता दूं कि ये फा के बाप से, फिर आप बना सकते हैं। क्योंकि देखें माजी के तो तीनों, सिर्फ ये समया में यहाँ जेर आई थी, सामिया में जेर आई थी दूसरे हर्फ के नीचे, तो इसलिए हमें साथ फेल मदारे की चाबी भी पता हो, दोनों पता हो उसी हमें, फताह यफ्ताहु तो आपने बिल्कुल जाला यजलू और इजअल बना लिया। जब नसरा की बात हुई तो अरबों ने कहा कि ये अच्छा हम यंसु यंसु सर यंसरू, नहीं नहीं ये तो बड़ा मुश्किल पढ़ना, ये ठीक नहीं लगता, ये हम यंसरू कर लेते हैं, हम सौत पे हम पेश लगाते हैं, तो इसलिए ये यंसरू बन गया। तो चूंकि इसका फेल मुदारे डिफरेंट है, इसलिए इसका बाब अलहदा हो गया, ये दूसरा बाब आ गया नारा का। तब अगर मैं आपको ये बताऊं कि कफरा नसरा के बाब से है, तो सिस्टर उस्मा आप मुझे बताएं कि कैसे ये 3 सीखे बनाएंगी आप। जी, कफरा, यकफुरु, उकफुर। एक्सीलेंट। और याद रखिए ये कफरा, बाबे नसरा में ही अमर पेश वाला बनता है, बिल्कुल ठीक आपने बताया। तो या मैं आपको बता दूं नून है, या मैं आपसे कहूँ नसरा यंसरू के बाब के पैटर्न पे है, तो दोनों सूरतों में आप बना सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसी तरह दराबा माजी तो वैसा ही था, लेकिन उन्होंने ये इसको यद्रबू, ये पढ़ना मुश्किल है, यद्रबू नहीं ठीक, जेर लगाते हैं, यद्रिबू पढ़ेंगे, तो इसका हम फेल मदारे की जो की बनी वो यद्रिबू बनी, और फिर जाहिर है चूंकि वो यद्रिबू था तो यहाँ भी इद्रिब बन गया।
ये तीसरा बाब आ गया, फिर चौथा बाब समय आ गया, क्योंकि उसमें तो माजी का ही चेंज था, बाकी इसके फतह की तरह ही होते हैं सीधे। यफ्ताहु यस्माउ, इफ्ताह इस्मा। तो ये हमें कॉन्सेप्ट याद रखनी चाहिए कि हम ये 4 बाब हमने क्यों बनाए, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से जब हम ये याद रखते हैं तो फिर हमें और अफाल जैसे आगे आगे आप पढ़ेंगे आपको आते तो आपको समझ आ जाएगी। आपसे ये सवाल पूछा जाएगा ये किस पे के पैटर्न पे है, तो आप पहचान लेंगे कि हाँ ये इस तरह से इसका फिल्म मुदारे बना हुआ है, ये तो इस बाब से इसका ताल्लुक है, और फिर हम उसको बना लेते। तो ये चूंकि इंपॉर्टेंट बात है हमने इसको कर दी। अब हमने कहा था कि आज हम अफाल से इसम फाइल, इसम मफूल और मस्तर यानी काम का नाम बनाना सीखेंगे, और ना आता एंड में, ना करना। फा आइन लाम से हमने कहा था फाला। 99% है वो अल्फाज जो है वो जो है 3 हरूफ से बनते हैं, और ये सुलासी का मतलब होता है 3, ठीक है। सुलासी मुजर्रद का मतलब ही यही है कि 3 है और 3 इनके हरूफ से ये मिलके तो फाला हमारा माजी का पहला सीगा था, उससे हमने टेप बनाया था। तो करने वाले को हम कहेंगे फाइलुन, जिसपे काम का असर पड़ा। मफऊलुन, फेल का मतलब है करना या काम का नाम। जी सिस्टर नसीम अख्तर बताइए कैसे हम फाला से कौन से 3 अस्मा बनाएंगे? फाला से बनाएंगे फाइलुन, फाइलुन करने वाला, हाँ, मफऊलुन जिस पर असर जी पड़ा, फेलुन करना काम का नाम। तो ये पैटर्न इसी तरह चलेगी फाइल और मफूल की, लेकिन मसदर डिफरेंट हो सकते हैं, बल्कि आगे हम देखेंगे 2 भी हो सकते हैं, ठीक है। अभी आ रही है, सबकी बारी आती है आगे। तो वही जैसे अभी हमने सिस्टर ने कराया कि फाइलुन काम करने वाला, एक से और नेक्स्ट से भी करवा लीजिए। जी सिस्टर शाहिदा फारूक आप भी करवा लीजिए। जी फाइल सिस्टर शाहिदा। काम करने वाला, मफऊल जिस पर असर पड़ा हुआ, फाइलुन जो काम करना हो, नहीं जी फाइलुन तो फेलुन, आपने बताया, फेलुन करना। फेलुन, अच्छा जी फेलुन शाबाश, काम बिल्कुल करना। ठीक है। अच्छा ये इनमें तनवीन होती है, लेकिन बाद में हम सिर्फ फाइल भी पढ़ लेते हैं और वी नो के इसके ऊपर तनवीन है, क्योंकि ये अस्मा है। फाइल मफूल और फेल भी जनरली पढ़ लें तो वो भी गलत नहीं होता, ये अंडरस्टूड है, हमें पता है कि इन पे तनवीन होगी, ठीक है। तो अब फाला का टेबल हमने सिस्टर ने हमें करवाया था। अब ये चूंकि नया है, हम इससे ज्यादा लोगों से हम करवाते जाते हैं। जी सिस्टर सादिया आप भी करवा दीजिए। ये आपने सिर्फ अस्मा करवाने हैं, ये वाले 3 तर्जमे के साथ करा, और सब बाकी बैठ के इशारे करें मेरे इशारों को देख के। जी सिस्टर करवाइए, अनम्यूट कीजिए सिस्टर करने सादिया। वाला, जी फाइलन करने वाला, मफऊलुन शाबाश, जिस पर जिसमें असर पड़ा शाम। जी फेलुन करना, फेलुन करना, करना। ठीक है। ये इस तरह से ये हमने ये अब याद रखेंगे कि ये अस्मा है, हमने 3 अस्मा बनाया। अब हम इसमें सवाल जवाब भी कर लेते हैं ताकि बोलचाल उसमें हमें फिर और पक्का हो जाता है, ठीक है। तो फाइलुन, मफऊलुन और फेलुन बन गया, फाला से 3 अस्मा बन गए, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सभी अच्छे काम कर रहे हैं। तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, हल अंता फाइलुन, जी अनम्यूट करके बताइए क्या जवाब देंगे? नाम हल अना, अंता फाइलुन, फाइलुन, अना, अब 2 इशारे आ जाते हैं, अना फाइलुन। हल अंतुम फाइलून, नाम नाम नहनु नाम फाइलुन, तुम नहनु फाइलून, फाइलुन, नाम नहनो फाइल। अब ये फाइलून। देखिए फाइलून में ऐसे या सीधा ले जाते हैं या 3 दफा ले जाते हैं। तो चूंकि इसम था तो इसकी वाउन वाली जमा बना ली यहाँ पे, ठीक है। फाइलिन भी आ सकता है। अब दूसरा इसमें हमने 3 अफाल पढ़े थे, फाला, जाला और फतहा, ठीक है। तो अब इससे 3 अस्मा क्या बनेंगे? फातिहुन खोलने वाला, मफ्तूहुन जिसको खोला गया, फतहुन खोलना। फाते मफ्तू फत भी कह दें तो ठीक है, ठीक है। तो ये हमने याद रखना है। अब नेक्स्ट किसका हाथ है, करवा लो। इकबाल भाई आप करवाइए, ब्रदर मोहम्मद इकबाल खान।
فاتحن جی ہمیں کروا دیں کھولنے گے. والا، فاتحن کھولنے والا، مفتوحن جس کو کھولا گیا، جی فتح کھولنا. جزاک اللہ. دیکھیں ہم اب یہ وہی پیٹرن رہا، لیکن یہاں پہ آ کے تھوڑا سا چینج ہو سکتا ہے، کیونکہ وہاں کیا تھا، فعل یا زیر تھا فا کے نیچے. ٹھیک ہے، تو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ یہ چینج ہو جاتے ہیں، اس میں یہاں زبر کے ساتھ آیا تو مگر آپ کو یاد ہے، اب آپ نے ہائی لائٹ کر لینے، زیادہ تر زبر کے ساتھ ہیں، کچھ زیر کے ساتھ بھی آتے ہیں، تو ان کو ہائی لائٹ کر کے رکھے کہ زیر والے کون سے ہیں، تو پھر آپ کو اس طرح، اور کوئی بالکل ڈفرنٹ آئے گا، آبادہ کا عبادتن آ جاتا ہے، تو یہ وہ ہمیں جو ہے ان کا رٹا لگانا پڑے گا تھوڑا سا، لیکن باقی پیٹرن ایک ہے. اب سوال میں کرتی ہوں، اس کا جواب دیجئے. حل انتا فاتحن، نعم نعم انا انا فاتح. فاتحون انا فاتح. حل المسجد مفتوح، نعم نعم المسجد المسجد مفتوح. مفتوح. ٹھیک ہے، کیا مسجد کھلی ہوئی ہے؟ جی ہاں مسجد کھلی ہوئی ہے، یعنی نعم جو کھولنے والا تھا اس نے مسجد کھول دی، اس پہ اثر پڑا. ٹھیک ہو گئی بات. اسی طرح سے اس کا تیسرا ہم نے فعل پڑھا تھا جعلا، تو اس سے جائلن بنانے والا، مجعولن جس کو بنایا گیا، جالن بننا. اب یہ بھی زبر کے ساتھ ہے، فتحون اور جالن یہ ایک جیسے ہیں، اس میں زیر ہے اس کے نیچے. ٹھیک ہو گئی بات. جی اب سسٹر سعدیہ احمد آپ کروا دیجئے. جائلن کہ سب بنانے لوگ والا اشارے کریں، پلیز ان کے ساتھ وائس کریں. جو بنایا گیا، جی سسٹر جائلن جائلون بنانے والا، شاباش. جائلن بنانے والا، مجعولن جس کو بنایا گیا، جائلن بنانا. بنانا، ایکسیلنٹ. اب پھر سوال ہم وہی کرتے ہیں، حل انتا جائلون، حل نعم انتا نعم انا انا جائلون، نعم انا جائلن. حل نعم انا شاباش. حل انتم کا اشارہ، دو اشارے ہو جاتے ہیں، انتم جائلون، نام نعم نعم نحن نحن جاعلون. نحن جاہلون. جاہلون. اسی اب آ جاتے دوسرے باب پہ، ناصرہ. تو ناصرون مدد کرنے والا، منصورون جس کی مدد کی گئی، نصرون مدد کرنا. ٹھیک ہے، یہ اس کو کون کروائے گا؟ اب ہم نیچے سے شروع ہو جائیں. جی انس بھائی آپ کروا، نہیں سسٹر پہ میں بھول جاتی، سسٹر کروائیے. ناصرون ناصر مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی جائے، نصر مدد کرنا، جس کی مدد کی گئی سوری یا جس کی کی جائے، مدد چلیں کی گئی. ہر کوئی بات. حل انتا ناصرون، حل انتا ناصرون، نعم نام انا انا ناصر. کا جواب انا. دیکھیں پہلے سامنے اشارہ تھا ایک انگلی سے میری طرف. حل انتا منصورون، نعم حل نعم انتا انا منصورون، انا منصور. انا منصورون. ایکسلنٹ. تو اب یہ یہاں پہ مفعول کا بھی سوال آ گیا. ٹھیک ہے، پیچھے بھی آ گیا تھا مسجد پہ. اسی طرح سے نصرہ میں خلا کا بھی ہم نے پڑھا تھا، تو اس سے بھی یہ تین بن جاتے ہیں. جی سسٹر شاہدہ فاروق آپ کروا دیجئے. جی کروائیے، خالقون کروائیں. آپ ہیں ہمارے ساتھ سسٹر شاہدہ؟ جی خالقون سسٹر پیدا نسیم کرنے اختر آپ والا. کرا دیں، ان کا شاید انمیوٹ. نہیں میں نے کر دیا unmute. جی خالقون پیدا کرنے والا، مخلوقون جس کو پیدا کیا گیا، اور خلقون پیدا کرنا. پیدا کرنا، ایکسیلنٹ، شاباش. تو یہ دیکھیں اسماء ان سب کی تنوین آ رہی ہے. اسی طرح سے ذاکرہ ہم نے پڑھا تھا، تو اس میں ذاکرون، یہ بھی نیکسٹ کسے کرائے تھے؟ سسٹر امیرہ ہے، آپ کروا دیجئے. جی ذاکرون، ذاکر یاد کرنے والا، مذکور جس کو یاد کیا گیا، ذکر یاد کرنا. اب یہاں زیر سے آیا، پھر یہاں زیر جی سے آیا، تو یہ ہم نے جو ہے یاد کرنا. حل انتا ذاکرون، نعم نعم انا انا ذاکر. ذاکر. نعم اب انا انا سے. انا ذاکر. حل انتم ذاکرون، نعم نعم انا نحن نحن ذاکرون. ذاکر. انتم کا جواب ہم نحنوں سے دیتے ہیں، اور انتا کا جواب ہم انا سے. انا. جوائد بس. الجمع. اب یہ دیکھیں، اب آبادہ سے بھی تین ہے. اب اس میں دیکھیں عبادتن، یہ بالکل ڈیفرنٹ اس کا مصدر ہے، اس کو یاد کر کے رکھنا ہے ہمیں.
ٹھیک ہے جی سسٹر عثما عمران آپ ہمیں یہ کروا دیجئے عبادت سے کن جو ہم نے 3 اسما بنانے ہیں. شاباش. عابدن عبادت کرنے والا، معبودن جس کی عبادت کی گئی، عبادتن عبادت کرنا. ایکسیلنٹ. اب حل انتا عابدون کیا جواب دیں گے نعم انتا کا نعم جواب؟ انا عابدن انا حل عابد انتم عابدون اگر میں کہوں نعم حل نہیں انتم نحن عابدون 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 حل الذکر عبادتون نعم نعم الذکر عبادت عبادت عبادتون بس یہ ڈیفرنٹ ہے. اب مستر ہم نے یاد کرنے اب دو بھی جو زیر والے آئے ہیں ان کو ہائی لائٹ کر کے رکھیں. عبادتون ڈیفرنٹ ہے باقی زیادہ زبر والے ہیں. کوئی یاد کرنا مشکل نہیں ہے لیکن آپ کو اس بار 2 دفعہ یہ 3 دفعہ بتا رہی ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے تو آپ انشاءاللہ اس کے حساب سے یاد کر لیں گے. ٹھیک ہے. وہ پھر میم دارابا لاسٹ والی سے بھی 3 اسی طرح سے اسما بنتے ہیں. دارابا سے یہ جی کس نے کرانا ہے اور کسی کا ہاتھ میں نے مس تو نہیں کر دیا نیچے سے مس اس سے چلیے کوئی ابد کروا کیوں دے. نہیں بردر کرنا؟ محمد اقبال آپ کروا دیجیے. جی بردر محمد مس اقبال آپ کروا دیں. مس اس سے آپ یہ ابد نیکسٹ کیوں کرا نہیں لیتے بنی؟ ہیں. مس میرا ضاربن کوشچن مارنے والا، مضروبن جس کو مارا گیا، ضربن مارنا. مانا جی تھینک یو بردر. جی سسٹر آپ یہ پوچھیے. مس میم میں وہ یہ کہہ جو رہی تھی اس سے ابد کیوں نہیں ہوا؟ ابد آتا نہیں ہوا عربوں نے ایسے ہی بنایا تو ہم کیا کریں. عربی زبان میں ایسے ہی ہے اور قرآن میں بھی عبادت اور عبادت ہی آیا. میم جو یہی تو کہہ لاسٹ رہی والی ہوں کہ ان لائن میں تھی اس فرق کا ہے جی. یہ ہم نے یاد رکھنا. زیادہ تر میم پہ وہ جو زبر ہے بالکل ڈیفرنٹ ہے 2-3 پہ زیر ہے تو پھر یاد رہ جاتا ہے نا. ان کو آپ ہائی لائٹ کر کے رکھیں گے. حل ہوا میم وہ داربن کیا وہ نام ہوا مارنے ضاربن والا ہے. اب ہوا آ گیا. اب یہاں ہوا والی بات آ گئی. ہوا داربن نام ہوا ضاربن ہوا کا نام جواب نام ہوا ہوا سے ہے. داربن اور حل ہم داربون نام اب ہم کا نام اشارہ آ گیا. داربن ہم داربون تو یہ ہوا اور ہم تو ہمیں پکا ہے کہ اس کا جواب اسی سے ہے. اب آ گیا چوتھا باب سامعون مسمعون اور سمعون. یہ بھی زبر سے زیادہ تر زبر سے اتنا کوئی مشکل نہیں ہے یاد رکھنا لیکن اگر آپ کو پتا ہوگا تو آپ کرتے. جی سسٹر کون کرا نسیم اختر آپ کروا دیجیے. جی میم میں کرواتی ہوں. تھوڑا سا آپ سے پوچھنا تھا میں وہ جو چھوڑ دیتی ہوں. عبادت والا تھا اس کی لاسٹ والی لائن کا مجھے بعد میں ترجمہ بتا دیجیے. اب میں یہی پڑھنے لگی ہوں. سامعون سننے والا، ابھی آپ سوری اب مسموعون پہلے پڑھ لیں میں دکھا. ہاں، جی جی میم. کیا سامعون ذکر عبادت ہے اس کا یہ ترجمہ ہے سسٹر. کیا ذکر عبادت ہے؟ جی ہاں ذکر عبادت. ٹھیک 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 تھینک یو میم. سامعون سننے والا، سامعون مسموعون جس کو سنا گیا، سمعون سننا. ایکسیلنٹ. تو میری ہمیں بات یہ پتا چل گیا کہ یہ ایک ہی پیٹرن پہ چل رہے ہیں. ان میں بھی میجورٹی ایک پیٹرن پہ کچھ 2-4 ڈیفرنٹ ہے وہ ہم ہائی لائٹ کر کے تو یاد رکھیں گے. ٹھیک. اور تنوین آتی ہے کیونکہ یہ تینوں اسما اسما کے بغیر تنوین کے بغیر بھی اگر صرف سامنے لکھا ہو یا ہم سامنے پڑھ لیں مسموع پڑھ لیں سم پڑھ لیں تو بھی ٹھیک ہے کیونکہ انڈرسٹوڈ ہمیں پتہ ہے کہ یہاں تنوین. ٹھیک ہے. اب حل انتا سامع انتا کا جواب نام انا. انا نام سامعون انا سامع. حل انتم سامعون نعم نام نحن نحن سامعون نحن سامعون. تو انتم کا جواب ہم نحن سے تو یہ اس میں نون والی جمع بن رہی ہے. یا نون والی بھی بن سکتی ہے. ٹھیک ہے. فیمیل والا سیگا بھی آ سکتا ہے. اسی میں ہم نے پھر عالمہ اور عاملہ پڑھا تھا. جی یہ کون کرائے گا جی وہاں سے کون سے رہے ہیں سسٹر عثما عمران کروائیے. عالم جاننے والا کروائیں معلوم سسٹر. جس کو جانا گیا، علم جاننا. علم جانا. اب اس میں بھی زیر ہے تو زیر والے ہائی لائٹ کر لیں اور عبادت اس کو ہائی لائٹ کر دیں. ذکر فعلون تو پھر کوئی نہیں ہے باقی سارے زبر والے. ٹھیک ہے ایسے کر لیں گے. اور یہ ڈفرنٹ ہے یہ عملون اس کے یہاں جزم نہیں آئے. یہ اس میں خاص بات ہے. جی سسٹر عامرہ آپ کا نام ہے. جی بولیے. جی عامرہ نام ہے. عاملون آپ بھی کروا جی عمل کرنے والا، جی معمولن جس پر عمل کیا گیا، عملن عمل کرنا.
اب یہ عملون نہیں ہے عملون ہے، دیکھیے اس میں یہاں بھی زبر عملون. ہے، یہ بھی ڈفرنٹ ہے، تو اس کو ہم علیحدہ سے ہائی لائٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے، اپنی بک میں یا نوٹ بک میں سلائڈ سے بھی دیکھ کے تو پھر آپ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں۔ تو آج کا نقطہ تعلیم دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا اب اگر میں کہوں کہ ہاں وہ ایسا ہے، وہ نا میرے بیٹے کو جاب مل گیا، تو وہ اگر میں آپ کو بلاؤں تو پھر آپ مجھے آ جائیں گے نا؟ تو مجھے بتائیں کہ ایسے اگر میں آپ کو انوائٹ کروں، کیا آپ آنا پسند کریں گے؟ نہیں نہیں پسند کریں گے نا؟ وہ بندہ کہ اس سے اچھا تو میں بھوکا ہی رہ جاؤں، کہ یہ کیا اتنی برے طریقے سے دعوت دی جا رہی ہے کہ اگر میں بلاؤں تو ہاں پھر آپ آ جائیں گے نا؟ تو یہ تو بڑی بالکل بھی کسی کو اچھا نہیں لگے گا۔ تو اسی طرح ہم اپنے ذہن کو کس طرح دعوت دیں گے کہ ہم نے گرامر کی پریکٹس بھی کرنی ہے اور معنی بھی ہمیں یاد ہونے چاہیے، تو ان کو یاد کرنے کے لیے تو ہم کیا کریں؟ تو تھکے ہوئے ذہن اور مردہ جولی کے ساتھ نہیں، اپنے ذہن کو ہم نے بڑے اچھے طریقے سے پیار محبت شوق کے ساتھ اللہ کا شکر کرتے ہوئے کہ اس نے ہمیں قرآن کو سیکھنے کا موقع دیا، ہم مستقل کہتے ہیں کہ یار الحمدللہ ہم نے یہ پڑھ لیا، الحمدللہ اللہ نے ہمیں چنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم اس طرح کی باتیں جو ہے اپنے ذہن کو دعوت دیں گے، پھر ہی ہمارا ذہن بھی شوق سے سیکھے گا نا انشاءاللہ۔ تو یہ بھی یاد رکھے ٹپ کہ یہ بھی ہم نے کرنا ہے، اور کرتے بھی آپ لوگ، ظاہر ہے جو کورس کر رہے ہیں وہ تو یہ کر رہے ہیں، تو شوق سے آپ لوگ ریویژن میں بھی کافی لوگ آتے ہیں، سارا کچھ ہے۔ تو آپ سب کو بہت بہت مبارک کہ الحمدللہ آپ نے 222 الفاظ سیکھ لیے ہیں، جن کی مدد سے یا جو قرآن پاک میں 40,419 دفعہ آتے ہیں، یہ ہم نے یہاں 41,111 پہ بس آنا ہے، وہ لے لیسن میں آ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو بہت مبارک ہو آپ سب کو، اور اللہ کا شکر کریں، ساتھ ہوم ورک تو اب تک بہت آپ سب پکے ہو گئے ہیں۔ بس یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے، آپ بڑے اسپیشل لوگ ہیں، یو آر آل چوزن بائی اللہ دیٹ یو ول انڈرسٹینڈ ہز بک۔ اتنی بڑی سعادت ہے ہم لوگوں کے لیے کہ اللہ نے ہمیں چنا۔ کتنے لوگوں نے جوائن کیا چھوڑ کے چلے، آپ نے الحمدللہ 2 لیسنس کے بعد کمپلیٹ کر لیں گے، اور پھر آپ اسے کوئی ریویژن کرا رہا ہوگا، کوئی ورک بک چیک کر رہا ہوگا، کوئی شروع کر دیں گے وہ کروانے، جو ہے گروپس جو ان کے بنتے ہیں انٹریکٹیو، اس میں ان کو بتا رہے ہوں گے، ارد گرد بتا رہے ہوں گے۔ پھر جب ٹریننگ آئے گی تو آپ لوگ ٹریننگ کریں، تو پھر آپ انشاءاللہ کورس خود پڑھائیں گے، اور وہ دن آپ کے لیے بہت خوشی کا دن، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ کے ساتھ ہم نے یہ دعا بھی ہمیشہ پڑھنی ہے، ربی زدنی علما۔ ہم جب کلاس شروع بھی کرتے ہیں تو میں ہمیشہ کوشش ہے کہ ربی زدنی علما پڑھ کے ہم کریں۔ اپنے لیے دعا کیجیے، اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کیجیے، اپنے ٹیچرز کے لیے دعا کریے، اور جو کورس کے جو ہیں ان کے، اور پلس ہمارے جو چیئرمین ہیں ارشد اقبال ملک صاحب، جنہوں نے پاکستان میں کیوسز انٹروڈیوس کرائے، تو اور یہاں بھی دن بدن مختلف شہروں میں ان کو بن رہے ہیں۔ پاکٹ بک یا شیٹ سے پڑھتے رہیے۔ تو جیسے کہ ہم نے تو بہت آج بات کی کہ یہ ہم نے سکھانا بھی ہے، اور انشاءاللہ ٹریننگ بھی ملے گی۔ 3 دن جانا پڑتا ہے اسلام آباد میں، تو پھر وہ ٹریننگ کے بعد پھر آپ اپنا کورس خود رن کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔